اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ یہ عمران خان کی سپیچ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں ابھی رات کے تقریباً 12 بجنے لگے ہیں، تو میں آپ کے سامنے صرف مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات ہے یہ جو سارا توشہ خانہ کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ضروری آپ کا سمجھنا ہے کہ یہ توشہ خانہ یہ ہے کیا۔ یہ توشہ خانہ 70 سال سے ایک ہی قانون بنا ہوا ہے توشہ خانہ کا، جو جس کو بھی تحفے ملتے ہیں 70 سال سے، چاہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹر، آرمی چیف، وہ ساروں کا ایک ہی قانون ہے۔ اسی قانون کے مطابق جو بھی توشہ خانہ سے میں نے چیزیں لی، اس قانون کے مطابق چلا۔ اب یہ کیس جو توشہ خانہ کا چلنا شروع ہوا، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کیس کے اوپر، یہ توشہ خانہ کیس کے اوپر میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا۔ 4 دن پہلے پولیس پہنچ گئی کہ جی آپ نے وہ توشہ خانہ کا ایک میجسٹریٹ کے سامنے کیس سننے جانا ہے۔ 4 دن پہلے پولیس پہنچ گئی، اور یہاں پورا میرے گھر کے اوپر 26 گھنٹے اٹیک ہوا۔ مجھے جب 9 مئی کو غیر آئینی اور قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو مجھے جب جیل میں لے گئے پولیس لائنز میں، وہاں مجھے ایک دم پتہ چلتا ہے کہ ایک جج صاحب، جج ہمایوں دلاور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کے کیس کے اوپر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ نہ میرا وکیل، نہ مجھے کیس کا پتہ، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر آ کے میرے اوپر فرد جرم لگا کے چلے جاتے ہیں۔ فرد جرم لگا سکتے ہی نہیں جب تک کہ میرے اوپر، جب تک مجھے پوری طرح بتایا نہ جائے کہ وہ ہے کیا، میرے سامنے فرد جرم لگتا ہے یا میرے وکیل کے سامنے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا، اس سے اگلے دن ہم نے ریکیوزل کا کہا۔ ہم نے کہا جی ہمیں ان جج صاحب سے جس طرح انہوں نے کارروائی کی ہے، ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ یہ 11 مئی کو ہم نے کیا۔ اس کے بعد بہرحال ایک پورا سلسلہ چلتا رہا، جس میں یہ واضح ہوتا گیا کہ ایک پلان بنا ہوا ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ مجھے ایک سوال دیے گئے، 35 سوال دیے گئے، کویسچن جج صاحب نے کہ جی ان کے جواب دو۔ محرم کی چھٹیاں بھی تھی، خیر ہم نے بڑا زور لگا کے اس کا جواب تیار کیا۔ میں نے کوئی 1 گھنٹہ عدالت میں کھڑے ہو کے کل سارے سوالوں کا جواب دیا۔ انہوں نے 2 کوئی گواہ رکھے ہوئے تھے، سرکاری گواہ۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو میں نے 35 سوالوں میں جواب نہیں دیے، ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ اور ایک جگہ جو یہ بات کدھر پھنس رہی تھی جی، کہ آپ نے جی یہاں توشہ خانہ نہیں لکھا، یعنی ہم نے سارے پیسے سب ڈکلیئرڈ تھے، جتنے توشہ خانہ کے پیسے تھے بینک میں ڈکلیئرڈ تھے، وہ سارے میرے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈکلیئرڈ تھے، وہ میں جو ایف بی آر تھی اس کے سامنے ڈکلیئرڈ تھی، ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئرڈ تھا، سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے جی یہ پیسہ تو ہے، لیکن یہاں اس کے اوپر توشہ خانہ نہیں لکھا۔ اب یہ میرے اکاؤنٹنٹ نے بھرا ہوا تھا، 40 سال سے میری وہی اکاؤنٹنگ فرم ہے۔ تو میں نے اپنے گواہ میں لکھا کہ یہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے آ کے آپ کو ایکسپلین کرے، پیسے تو ہیں کہ جی اس نے توشہ خانہ پیسے کے آگے لکھا یا نہیں لکھا۔ حالانکہ وہ اکاؤنٹنٹ کلیئر ہے کہ قانونی طور پہ اس نے ٹھیک کیا، اب وہ اکاؤنٹنٹ نے آنا تھا۔ آج پتہ چلتا ہے جج صاحب کہتے ہیں جی 1 گھنٹے میں گواہ کو پروڈیوس کرو۔ گواہ راستے میں ہوتا ہے، کہتے اب ہم نے کینسل کر دیا، اب کوئی گواہ آپ سامنے نہیں لا سکتے۔ میں یہ سوال پوچھتا، یہ کوئی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، میرا رائٹ، میرا حق ہے فیئر ٹرائل کے لیے، یعنی ایک دم گواہ کینسل کر دیے۔ میں نے کوئی 5-6 گواہ لے کے آنے تھے،
تاکہ وہ ایکسپلین کرے. جو 35 کویسچنز انہوں نے بھیجے ان کے جواب میں مجھے موقع تو ملے کہ اگر کوئی پوچھے, میرے وکیل ان کو سمجھانے کے لیے. گواہ تو اس لیے ہوتے ہیں, گواہی سارے کینسل کر دیے, اور آج اب ایسے لگ رہا ہے کہ کل فرد جرم قائم کر دیں گے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلدی اتنی کیا ہے. کیا کل 2 دن, آج گواہ آ جائے, کل گواہ آ جائے, اس کے بعد پھر آپ نے جج صاحب فیصلہ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. لیکن مجھے تو موقع ملے کہ ہر دنیا میں ایک موقع ملتا ہے انسان کو فیئر ٹرائل کا, وہ مجھے موقع دینا چاہیے. اور ابھی سپریم کورٹ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے ریکیوزل کا بھی ان جج صاحب کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وہ پڑا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کر رہے چیف جسٹس صاحب. میں یہ بھی کہہ دوں کہ صرف اتنی زیادہ پتہ نہیں میں کتنے کیسز میں ہوں, صرف 2 ججز کے اوپر میں نے ریکیوزل کا کہا ہوا ہے. ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے یہ جسٹس دلاور. یہ میرا رائٹ ہے کہ اگر میں سمجھ رہا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا تو میرا یہ حق ہے کہ میں ان کو ریکیوز کرواؤں, ان کو کہوں کہ کسی اور کو بھیج دے. اب وہاں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرو, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تب تک انہوں نے جسٹس دلاور نے فیصلہ نہیں کرنا جب تک کہ یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا ٹرانسفر پہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے فیصلہ کر دینا ہے, اس لیے میں رات کو لیٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوں. میں آخر میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ فیس بک پہ 2014 میں جسٹس دلاور نے اپنی فیس بک پہ میرے اوپر ایسے ریمارکس دیے ہوئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ مجھے انصاف نہیں دے سکتے. یعنی ان کی ایک پرسنل ڈسلائک اس میں سامنے آ رہی ہے. ہم نے یہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد والوں کو کہا کہ دیکھیں یہ پریجوڈسڈ ہے. انہوں نے جا کے ایف آئی اے کو کہا کہ بتاؤ کہ جناب یہ ٹھیک ہے یا نہیں, یہ جو فیس بک پہ ان کی پوسٹ تھی. ایف آئی اے نے وہ چیک کر کے کہ کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر چکے تھے پوسٹ, انہوں نے واپس کہا دی وہاں تو پوسٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں بڑا آسان کام ہے. اگر آپ اس ملک پہ انصاف چاہتے ہیں, میں چیف جسٹس صاحب اسلام آباد آپ کو بھی کہتا ہوں اور ایف آئی اے آپ کو بھی کہتا ہوں, ایک فیس بک کو ایک صرف لیٹر جانا چاہیے آپ سے, ایک ای میل کریں کہ یہ کیس ہو رہا ہے. 90 دن تک ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں کوئی پوسٹ تو 90 دن تک فیس بک کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. صرف ایک ای میل کی ضرورت ہے, پتہ چلوا لیں کہ کیا انہوں نے جو واقعی انہوں نے پوسٹ کی تھی یا انہوں نے نہیں کی تھی. آدھے گھنٹے میں سارا اس کا پتہ چل جائے گا کہ کیا جسٹس دلاور نے واقعی وہ میرے اوپر جو بڑی ان کا مائنڈ شو کرتا ہے کہ وہ شاید میرے سے انصاف نہ کر سکیں, وہ پوسٹ میں ریفلیکٹڈ ہے. پتہ چل جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. تو ہم صرف میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, 200 کیسز ہونے لگے ہیں, ایک فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, فیس کر رہا ہوں. پچھلے 2 مہینے میں 350 عدالت میں کیسز کے اندر میری پیشی ہو چکی ہے. 350, یہ بھی ریکارڈ ہے. میں آگے بھی تیار بیٹھا ہوں, لیکن صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ملے. اور انصاف ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر صرف مجھے یہ موقع دیا جائے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جج میرے سے انصاف نہیں کر رہا تو یہ میرا حق ہے کہنا کہ جی ٹرانسفر کر دیں کیس کسی اور جج کو. تو میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ کل فیصلہ کرنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے فیئر ٹرائل مل سکے. سن لی اسپیچ اور دیکھ لیجئے عمران خان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے, کتنا غلط ہو رہا ہے, ان کو انصاف نہیں مل رہا. اور انسان کی ہمیشہ انصاف کی توقعات اللہ کے بعد عدالتوں پہ ہوتی ہے. اگر ہماری عدالتیں ہی صحیح معنوں پہ انصاف نہیں کریں گی پھر یہ ہم لوگ کہاں جائیں گے. اور
یہ دیکھیں کہ توشہانہ کیس جو ہے صرف عمران خان کے خلاف چل رہا ہے، پاکستان کے کتنے وزیر اعظم کی ان کے خلاف کیوں نہیں چلا؟ اب یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف نے کتنے تحائف لیے، توشہانہ گاڑیاں لی، مریم نواز نے لیے، زرداری نے لیے، بہت سے منسٹروں نے لیے، ان کے خلاف کیس کیوں نہیں؟ صرف عمران خان کے خلاف ہی کیوں؟ جبکہ اس نے قانونی طور پر تحائف لیا اور قانون کے تقاضے سارے پورے کیے، اور ایک چور بگوڑا جو عدالتوں سے بھی مفرور اشتہاری، وہ پاکستان کے باہر سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم جس نے گارنٹی دی ہوئی تھی، جس کی گارنٹی پہ وہ باہر گیا تھا، وہ باہر جا کے کبھی لنڈن جا کے کبھی دبئی جا کے اس سے مشاورت کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اور میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو ایسا کام کرنا چاہیے، کسی اشتہاری کسی چور سے مشاورت کے لیے کبھی لنڈن کبھی دبئی جانا چاہیے؟ اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف بھی تو کیسز چل رہے تھے، وہ کہاں گئے؟ کیوں بند ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ناانصافی ایک طرفہ کیوں؟ دونوں طرف کا ہونا چاہیے نا۔ اور عمران خان کے ساتھ ہی کیوں زیادتی؟ ٹھیک ہے چلو مان لیا وہ چوری سی، تو کیا باقی چور نہیں ہیں؟ کیا باقیوں نے چوری نہیں کی؟ کیا کسی اور نے تحائف نہیں لیے توشہانہ سے غیر قانونی طریقے سے؟ عمران خان نے تو قانونی طریقے سے لیے، باقیوں نے غیر قانونی سے لیے۔ مریم نواز کس حوالے سے اس نے تحائف لیے؟ وہ تو ایک MP بھی نہیں ہے، MNA بھی نہیں ہے، اور یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ میں بھی عدالتوں سے اپیل کرتا ہوں، اوپر اللہ تعالیٰ ہے، نیچے آپ لوگ ہیں انصاف کرنے والے، انصاف کے صحیح تقاضے پورے کریں پلیز۔ خالی عمران خان کے ساتھ نہیں، عام عوام کے ساتھ بھی۔ آج ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو عوام کے ساتھ کیسا ہو رہا ہوگا؟